جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن وقولہ العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ حضرات مومنین کرام، برادران اسلام، راہ حق چینل کے ذریعے جہاں تک یہ حق کا کلمہ پہنچے، آپ سب سامعین سنیں اور پھر اس کو آگے پہنچائیں گے۔ پاکستان میں حکومت پاکستان نے پاکستان کے اندر یکساں قومی تعلیمی نصاب جو ہے مرتب کیا، اور یہ بڑی اچھی کوشش اور بڑا اچھا قدم کہ پاکستان کے اندر غریب اور امیر سب ایک ہی نصاب پڑھے تاکہ ایک ہی ذہن تیار ہو، اور یہ اچھی کوشش تھی۔ مگر اس کوشش کو چند نادیدہ ہاتھوں نے، چند ایسے لوگوں نے خراب کرنے کی مذموم کوشش کی ہے جو کبھی بھی ملک میں امن اور سلامتی اور رواداری کے رواج کو بڑھتا برداشت نہیں کر سکتے۔ علماء کی بڑی محنت، بزرگ علماء نے ملی یکجہتی کونسل کے ذریعے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، متحدہ مجلس عمل وجود میں آئی، اچھی کوشش۔ اس طرح بین المذاہب عمل کمیٹی، بین المذاہب کے نام پہ، عمل کمیٹیوں کے نام پہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے۔ ہم بھی اسی راہ کے راہی ہیں کہ امت مسلمہ میں انتشار کی بجائے اتحاد ہونا چاہیے، اور ہر مذہب کا احترام جو اس کا حق ہے، جو قانون اسے دیتا ہے، اسے تسلیم کیا جائے۔ اب اس نصاب میں ایسی گڑبڑ ہوئی کہ اس نصاب کے اندر وہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں۔ میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، میں نے گفتگو کو لمبا نہیں کرنا۔ میں ابھی حال ہی میں سوموار کو، یعنی 2 دن قبل، گورنر پنجاب عزت امام چودھری محمد سرور صاحب کی خدمت میں بھی 5 رکنی وفد جمعیت علماء امامیہ پاکستان کا ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری سربراہی میں ملاقات ہوئی، ان کو بھی ان خدشات سے اور اشکالات سے آگاہ کیا کہ وہ کون سا نصاب ہے، وہ کون سی مجبوری ہے جو اس نصاب میں، جہاں اسلامی تہوار، اس ملک کے جو تہوار منائے جاتے ہیں ان میں یوم عاشوراء کا ذکر تک نہیں، غزوات کا ذکر ہے، بدر کا ذکر ہے، احد کا ذکر ہے، خیبر کا ذکر ہے، مگر ان غزوات کے فاتح کا ذکر نہیں ہے۔ اور بالخصوص درود پاک جو صدیوں سے سنی شیعہ نماز میں پڑھتے آ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے لیے اللہ نے آگے، اللہ کے نبی نے یہ آگے جو درود ابراہیمی کا حکم ہے وہ ہے اس لیے کہ یہ مثال سامنے رہے۔ آگے ہم فوراً پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ درود بھیج جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر، یعنی مثال سامنے ہے درود ابراہیمی کی۔
تو جب کسی عمل کی مثال کوئی سامنے رکھ دے کہ اس طرح ایسا ہے درود، ایسا بھیجنا ہے جیسے ابراہیم اور اس کی آل میں بھیجا ہو گیا، تو پھر اس میں کمی یا زیادتی کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس نصاب میں جہاں حضور کا نام آیا، پہلے یہ گڑبڑ ہوتی تھی کہ حضور کے نام کے ساتھ دو کٹھا درود پڑھتے تھے، اللہم صلی وسلم، آل کو کھا جاتے تھے، آل کے اوپر درود نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اب اس نصاب میں یہ کمال ہوا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب اجمعین۔ اچھا، یہ نصاب صحابہ پر درود لکھا گیا ہے، یعنی مجبور کیا گیا کہ بچہ چاہے کسی مسلک کا ہو وہ اس نقطے کو جو ہے سمجھے اور اس پہ عمل کرے، اور ایسا درود اس کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے، جبکہ درود معصوموں پر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہے۔ اچھا، پھر جہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ہمارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ امت بھی آل ہے، سارے آل ہیں، ازواج بھی آل میں شامل ہیں، اہل بیت میں اصحاب بھی شامل ہیں۔ جب شامل ہے تو پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں سب آگے، پھر آگے علیحدہ علیحدہ زحمت کی ضرورت نہ تھی۔ تو چلو یہ تو واضح ہوا کہ سب شامل نہیں ہے، آل محمد اور ہیں، باقی جو محترم ہستیاں ہیں، اصحاب محمد، ازواج مطہرات ہیں، امت ہے، ان کے درجے اور ہیں۔ ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ کبھی بھی ہم نے کسی شخص کو آج سے پہلے اللہ کے رسول اور اس کی آل کے علاوہ کسی پہ درود یا درود میں شامل کرتے نہیں دیکھا، اب جہاں شامل کیا گیا اور بہت سی چیزوں کو غلط ملت کر دیا گیا ہے، تو قرآن یہی ہمیں حکم دیتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں آج پڑھی کہ حق جو ہے اس کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تم دانستہ طور پر اگر جانتے ہو کہ یہ حق ہے پھر اس کو نہ چھپاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو ہم نے جب گورنر پنجاب کی خدمت میں یہ سارا ماجرا پیش کیا، یہ مسئلہ رکھا ان کی خدمت میں، وہ بڑے زیرک اور بڑے مدبر انسان ہیں، انہوں نے الٹا ہم پہ ہی سوال کر دیا کہ کیا آپ کے جو ذمہ داران ان کمیٹیوں میں اور علماء بورڈ میں اور ان سارے جتنے بھی یہ ہیں ذمہ دار حضرات ان کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں، بورڈ میں موجود ہیں، کیا وہ وہاں نہیں تھے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے، تو وہ وہاں سوئے رہے، ان کو وہاں جاگنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیوں نہیں اس وقت اعتراض اٹھایا؟ اب جب چھپ گیا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کیوں خاموش رہے؟ انہوں نے کہا یہ مانو کہ ان کا خاموش رہنا مناسب نہیں تھا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کمیٹی میں ہوتا تو میں ہر ایک پیج پہ سائن کرواتا اور سائن کرتا، جو باتیں متفقہ علیہ ہو جاتی، جس پہ سب متفق ہو جاتے اس پہ سب کے سائن ہوتے۔ بہرحال اس کے باوجود انہوں نے شفقت فرمائی اور کہا کہ میں وفاقی وزیر تعلیم چودھری شفقت محمود سے بھی بات کروں گا، اور حضرت مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب سے بھی، وہ کہتے ہیں میں بات ضرور کروں گا، مگر یہ جو وہاں آپ کے افراد کا بیدار ہونا بڑا ضروری تھا۔ تو میں ان سے کیا عرض کر سکتا ہوں، جو لوگ پرانے چلتے آ رہے یہ سلسلے کمیٹیوں کے، اور یہ پتہ نہیں وہ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے ان لوگوں کو لینے کا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہاں تو ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو بیدار مغز ہوں اور آنکھیں کھلی بیٹھتے ہوں اور وہاں بات کر سکتے ہوں۔ تو ہماری آپ کی خدمت میں بھی، سننے والوں کی خدمت میں بھی، کہ اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے اور پرامن طریقے سے مل کے بیٹھ کے، جیسا کہ گورنر صاحب نے بھی فرمایا کہ بجائے حکومت کے علماء حضرات بہتر یہ ہے کہ یہ مسئلے آپس میں مل کے حل کر کے ہمیں بتائے کہ یہ حل ہو گیا، کمال تو اس میں ہے۔ تو امید ہے کہ اب لوگ متوجہ ہو چکے ہیں، اور گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس میں عجلت اب نہ کرے، جلدی نہ کرے اس نصاب کو چھپوانے میں اور ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، جلدی نہ کرے،
بلکہ اس میں جو اشکالات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو حل کر کے پھر اس کو پورے ملک میں اس نصاب کو دیا اور پڑھایا جائے۔ الحمدللہ یہ کام اچھا ہے، مگر اچھے کام کو جو لوگ غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ اس کی اصلاح ہو جائے گی اور معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ ذمہ داران حل کر لیں گے۔ میرا سلام اور یا علی مدد۔